جہاں مسلمانوں کے بہت سارے دینی امور میں گمراہیاں پیدا ہوئیں، ضلالتیں امنڈ کے گئیں، وہاں بہت بڑی گمراہی اور ضلالت یہ صلح کلیت کا ناسور ہے جو بڑے ایک مذہبی طبقے کو لگ گیا ہے۔ آج بڑے بڑے علماء، مشائخ، آپ کے پروفیسرز، موٹیویشنل سپیکرز، الیکٹرانک میڈیا دیکھ لیں، پرنٹ میڈیا دیکھ لیں، بڑے بڑے سیمینار منعقد ہوتے ہیں مشترکات کے ٹائٹل سے، بد مذہبوں کے ساتھ یارانے اور دوستیاں نبھانے کے لیے، بڑھانے کے لیے۔ آج مشترکات کے نام پہ دھندا ہو رہا ہے کہ اختلافات کو چھوڑیں، مشترکات پہ اکٹھے ہوں، اور دلیل کیا دی جاتی ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، کہ اہل کتاب کو کہا گیا آ جاؤ اس کلمے کی طرف جو تمہارے اور ہمارے ہاں یکساں ہے۔ تو اس آیت کا سہارا لے کے مشترکات کی بات کی جاتی ہے کہ جی جو مشترکات ہیں ان پہ ہم اکٹھے ہو جائیں، اختلافات کو چھوڑ دیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں یہ مذہبی طبقہ اگر کربلا میں ہوتا تو امام حسین کے راستے میں روڑے اٹکاتا اور امام حسین کو مشورہ دیتا مشترکات کا۔ میں پوچھتا ہوں یہ آیت نازل ہوئی مصطفیٰ کریم پہ، تو جن کی گود میں امام علی مقام نے پرورش پائی، امام علی مقام نے قرآن لیا ڈائریکٹ مصطفیٰ سے، ڈائریکٹ مولا علی سے، سیدہ زہرا پاک کی گود میں پلے، انہوں نے اس آیت کو نہیں سمجھا۔ یہ مشترکات کا فارمولہ امام علی مقام کو نہیں آتا تھا۔ کیوں امام علی مقام نے یزید کے خلاف سٹینڈ لیا؟ اتنے مشترکات تھے، مشترکات زیادہ تھے، اختلافات کم تھے، تو یہ فارمولہ امام علی مقام نے یزید کے مقابل اس فارمولے کو فالو کیوں نہیں کیا؟ امام علی مقام اور یزید کے مابین کتنی مشترک چیزیں تھیں، توحید مشترک ہے، رسالت مشترک ہے، قبلہ مشترک ہے، کلمہ مشترک ہے، نماز مشترک ہے، روزہ مشترک ہے، بیت اللہ کا حج مشترک ہے، دیگر بہت سارے دینی امور مشترک تھے، اور اختلافات چند باتوں پہ تھا۔ البدایہ بننے آیا حافظ ابن کثیر نے 8ویں جلد میں تفصیل بیان کی ہے۔ امام علی مقام نے یزید کو ریجیکٹ کیوں کیا؟ فرمایا بعض نمازیں چھوڑ دیتا ہے، شرابی ہے، زانی ہے، ظالم ہے، حرام حلال میں تمیز نہیں کرتا، گانے بجانے کا شوقین ہے، جانوروں کو آپس میں لڑانے کا شوقین ہے۔ اے امام علی مقام، یہ 5-7 اختلافات ہیں نا، اور مشترکات تو بہت زیادہ ہیں، آپ اختلافات سے بچیں، مشترکات پہ اکٹھے ہو جائیں۔ یہ مشترکات کا فارمولہ امام علی مقام کو یاد نہیں تھا؟ امام علی مقام نے اس مشترکات کے فارمولے پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ یزید سے کیوں ٹکرائے؟ گویا امام علی مقام نے ہمیں پیغام دے دیا کہ چاہے جتنے مشترکات ہوں، دینی معاملات میں دین کے کسی ایک معاملے میں بھی کوئی منہ مارے گا، حسین اس کا منہ توڑے گا۔ تو میں اس لیے کہتا ہوں کردار کے حسینی بنو، گفتار کے حسینی نہ بنو، کردار اقدار حسین اپناؤ۔ تو میں اس تمام مذہبی اس طبقے کو بد مذہبوں سے یارانے بڑھانے کے لیے مشترکات کی گولی دیتا ہے امت کو، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ حسین نے مشترکات کا فارمولہ اس پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ حسین کیوں یزید سے ٹکرائے؟ اتنے مشترکات تھے، چند اختلافات تھے، تو مشترکات کی طرف کیوں نہیں گئے؟ پھر دوسری بات یہ، ہم لنگر پکانے تک حسینی ہیں، محفل کرنے تک حسینی ہیں، نعرہ لگانے تک حسینی ہیں، سبیل لگانے کی حد تک ہم حسینی، ہمارا کردار تو یزید۔ امام علی مقام یزید سے ٹکرائے کہ حرام حلال میں تمیز نہیں کرتا۔ آج بتاؤ ہمارے معاشرے میں نیچے سے لے کے اوپر تک، سیاسی ایوانوں تک، کہیں حرام حلال میں تمیز ہے؟ فرق ہے؟ جس ملک کا پورا نظام معیشت سود پہ ہو، وہاں یہ صلح کلیت کے مرض میں مبتلا لوگ، حسینیت کے نام پہ دیگیں چاٹنے والے حسینی کدھر ہیں؟ کیوں نہیں سٹینڈ لیتے؟ کیوں نہیں میدان سجاتے؟ امام نے یزید کو ریجیکٹ کیا کہ شرابی ہے، اور آج تو حکومت شراب کے پرمٹ جاری کر رہی ہے، آج حسینیت کدھر ہے؟ امام علی مقام نے ریجیکٹ کیا کہ یہ گانے بجانے کا شوقین ہے، آج تو حکومتی سرپرستی میں، ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں، ہمارے تعلیمی اداروں میں کنسرٹ ہوتے ہیں، باقاعدہ موسیقی کے پروگرام ہوتے ہیں اور موسیقی کے پیریڈز ہوتے ہیں، آج حسینی کدھر ہیں؟ تو یہ دوہرے معیار کیوں ہیں؟ امام علی مقام نے اس لیے ریجیکٹ کیا یزید کو کہ یہ ظالم ہے، آج نیچے سے لے کے سیاسی ایوانوں تک ظلم کا ایک بازار گرم ہے۔ آج بدقسمتی سے ہم گفتار کے حسینی ہیں، کردار کے یزیدی ہیں، ہم مجلس میں حسینی ہیں، تنہائی میں یزیدی، ہم گھر میں حسینی بن کے بچوں کو نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، مارکیٹ میں، کاروبار میں، تجارت کے لیے دکان پہ جاتے ہیں تو ہمارا رویہ یزیدیوں والا ہے۔ اس لیے واقعہ کربلا کا یہ درس ہے، امام نے مشترکات کے فارمولے کو نہیں اپنایا۔ مطلب بالکل واضح ہے کہ امام کی فکر عالی یہ ہے کہ مشترکات اپنی جگہ، جو دین کے کسی معاملے میں بھی کوئی بلنڈر کرے گا اس کا تعاقب کیا جائے گا، اس کا محاسبہ کیا جائے گا، جس طرح امام نے خود یزید کا محاسبہ کیا۔